ماہانہ ابکری مارچ 2022 شعبان 1413 ہجری۔ گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل باذوق مردوں اور باوقار خواتین کے لیے، جسے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جنات کا پیدائشی دوست، جناتی دنیا کا صدیوں سے آزمودہ تیسرا لاہوتی نقش۔ اس شمارہ کے صفحہ نمبر 41 پر ملاحظہ فرمائیں: اجازت عام۔ جو تمنا دل میں لے کر آئیں، پوری 15 شعبان کی شب تسبیح خانہ میں گزاریے۔ تکیے کا خاص کور: 24 مارچ بروز جمعرات تسبیح خانہ لاہور میں تکیہ کا کور لائیں۔ دوران محفل خاص الخاص عمل ہوگا۔ بیماریوں روگوں سے نجات پائیں۔ بگڑی شوگر کا بالکل مفت گارنٹی شدہ علاج، ایسی تھکاوٹ جو بے بس کر دے، نجات پائیں۔ رمضان سے پہلے بد ہضمی سے بچنے کے لیے چند آسان عمل: دماغی کمزوری دور اور لاجواب طاقت، ایک چمچ کا ٹوٹکا۔ پہلوان کو زندہ لاش بنانا ہے تو پاؤں کے بل بٹھا دیں۔ آخری جادو اور طاقتور جنات کا توڑ: یہ عمل بہت طاقتور ہے۔ اسی سال شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ تحریر ضرور پڑھیں۔ رمضان المبارک کے پہلے 11 دنوں میں اسم اعظم کے عامل بنیے، جو چاہیں پا لیں۔ سستی زندگیاں، فاقہ زدہ بچے۔ اس شمارے کا صفحہ نمبر 38 دیکھ لیجیے۔ غموں سے نجات پائیے۔ نسلوں کو کھرب پتی بنانے کا اولیاء کا آزمودہ نسخہ: آیت الکرسی پڑھتے مٹھی بند کیجیے، پھر کھولیے، رزق کا انبار لگ جائے۔ شدید قبض، نزلہ، زکام اور ماہواری کے مسائل کا حل۔ ایڈیٹر کے قلم سے جو میں نے دیکھا، سنا اور سوچا۔ حال دل: ایک سانپ کا سچا واقعہ جس نے نسلوں کو ڈس لیا۔ قائرین، میرے پاس سارا دن دکھوں، غموں اور مصائب کے بارے کیس آتے ہیں اور واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ نسلوں کا دکھ انسان کو دمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ بندہ اپنا غم تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن نسلوں کا دکھ اور غم برداشت نہیں ہوتا۔ کتنی دنیا کے بے شمار لوگ ہیں جو ساری عمر زمانے سے لڑتے رہے، یاد دکھوں کی جنگ لڑ کر کامیاب ہو گئے۔ قرضوں میں حالات کی بندش نے، مشکلات کی شدت نے، مسائل کی الجھن نے انہیں کبھی بھی جھکنے نہ دیا، لیکن نسلیں واحد ہیں جو خاص طور پر اولاد جو انہیں جھکنے پر اور مانگی موت یا اپنی موت مرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہم اولاد کو اچھا کھانا پینا، نعمتیں، رزق، دولت، گھر، گاڑیاں اور لاجواب برانڈ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ اپنی نسلوں کو سکھی اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن رزق حرام واحد چیز ہے جو نسلوں کو کبھی خوشی اور خوشحالی نہیں ہونے دیتی۔ جیسا حرام کھانے میں وقتی ذائقہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس زندگی میں ہمیشہ تلخی، شدت اور مصیبت گھل جاتی ہے، ایسی تلخی، شدت اور مصیبت گھلتی ہے۔ آئیے نسلوں کو اس خطرناک جادو سے بچائیں۔ میرا شعبہ رازوں کا ہے، وہ راز جو سینے میں اور حتیٰ کہ قبروں تک چلے جاتے ہیں اور کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا۔ ان رازوں کا ایک پرانا صندوق ہوں جو شاید میں کسی کو نہ بتا سکوں، کیونکہ رازداری معالج کا پہلا قدم ہے۔ قائرین، دکھ، غم، مسائل اور مشکلات انسان نسلوں کے برداشت نہیں کر سکتا، لیکن کتنا نادان ہے کہ نسلوں کو وہ رزق کھلاتا ہے جو رزق مشکوک ہوتا ہے، اور ایسا کہ جس کی بنیادیں حرام اور نجائز پر ہوتی ہیں۔ اگر نسلوں کو سکھ، سکون، خوشحالیاں، راحت دینا چاہتے ہیں تو انہیں خطرناک جادو سے بچائیں۔ رزق حرام بہت بڑا جادو ہے۔ آئیے آپ کو ایک لفظ بتاتا ہوں۔ آپ نے کسی بندے کا کردار مشکوک، غلیظ، بدترین ہو، لوگوں کو ستاتا ہو، لوٹتا ہو، ڈاکے چوری اس کا شیبہ اور پیشہ ہو، اس کو بدمعاش کہتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ لفظ بدمعاش کیا ہے؟ آئیے میں اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ بد برے کو کہتے ہیں اور معاش رزق کو کہتے ہیں۔ جیسے عموماً لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا معاشی نظام ترقی کر رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے، فلاں بندے کا معاشی نظام بہت کمزور ہے، یعنی جس کی معاش بد ہو وہ ایسا رزق کما رہا ہے جو حرام ہو اور بد ہو۔ تو پہلے زمانے میں اسی زمانہ میں اس شخص کو بدمعاش کہتے تھے اور وہ معاشرے میں انتہائی گھٹیا اور کمتر نظر میں دیکھا جاتا ہے۔ آئیے اپنی نسلوں کو اس خطرناک ڈسنے والے سانپ سے بچائیں، ورنہ یہ خطرناک ڈسنے والا سانپ نسلوں کو کھا جائے گا اور نسلوں کو روگی بنا دے گا۔ ایسے خطرناک روگ، مشکلات اور مسائل کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ آئیے لاہور کی ایک مارکیٹ کا سچا واقعہ پڑھیے۔ ایک سچا واقعہ لاہور کا لکھتا ہوں۔ کیا خیال ہے، ہم احساس کر سکتے ہیں کہ یہ سچا واقعہ بھی اس شخص کا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قدرت اس کو اپنے قریب کرنا چاہتی تھی اور قدرت اس کو متوجہ کر رہی
تھی۔ آئیے قدرت کی توجہ کو اس واقعہ کی وضاحت سے دیکھتے ہیں۔ ایک رزگار کی دکان تھی، وہ سونے کے ہاروں کے نگ لگاتا تھا۔ بڑے بڑے دکاندار اس کو ہار دے جاتے تھے، وہ ان کو نگ لگا کر دیتا تھا۔ ایک دکاندار جس کا اس سے مسلسل لین دین تھا، اسے سونے کے 20 ہار دے گیا۔ روز کا معمول تھا، اس نے اسے 19 ہار لوٹائے اور اس نے اپنے کیبن کے نیچے ایک چھپا لیا۔ تھوڑی سی بحث کے بعد وہ دکاندار چلا گیا، یعنی ہار چھپانے والا جیت گیا، اور بڑا زرگر جونگ لگوانے کے لیے آتا تھا اور وہ ہار گیا تھا۔ یہ مطمئن تھا، خوش تھا۔ ایک سونے کا بڑا بھاری ہار اس نے آج کی کمائی میں اپنا کر لیا، اور یقیناً اس کی نسلوں کے گلے میں ہار بننا تھا یا رزق اور خوشحالیوں کا ذریعہ پر واقعہ کوئی انوکھا ہوا ہوگا۔ یہ اس نے رات کو خواب میں میز کے نیچے ایک سانپ نکلتا ہے اور اس کی ٹانگ پر ڈس کر دوبارہ واپس چلا جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو اس کی ٹانگ پر درد ہو رہی ہوتی ہے۔ اس نے اسے عام اور معمولی واقعہ سمجھا، کوئی گہری توجہ نہیں دی۔ دوسری رات پھر سویا تو پھر خواب میں دیکھا کہ اپنی دکان پر بیٹھا ہے کہ کاؤنٹر کے نیچے سے پھر خطرناک سانپ نکلا ہے اور اس کو ڈس کر واپس چلا جاتا ہے۔ صبح اٹھا تو پھر اس کو شدید درد تھا جو سارا دن رہا۔ تیسری رات پھر یہی خواب دیکھا، پھر تیسری مرتبہ اس کو سانپ نے ڈسا۔ چوتھے دن یہ دکان پر گیا اور ٹیبل سے ہار نکالا۔ اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ سانپ کیوں ڈس رہا ہے، یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اس نے اس دکاندار کو فون کیا اور اسے کہا کہ تمہارا ایک ہار میرے پاس تھا جو مجھے مل گیا ہے، آ کر لے جائیں۔ اس دن کے بعد اس نے خواب میں سانپ نہ آیا۔ شاید وہ سعید سعادت مند نیک روح تھی۔ قائرین، شاید وہ سعید سعادت مند نیک روح تھی۔ میرا رب اور خالق کائنات اس دنیا کی بڑی مصیبتوں، تکالیف اور مسائل سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے تھوڑی سی تکلیف دنیا میں دے کر اس کو تنبیہ کر دی۔ یاد رکھیے، کوئی شخص اگر حرام کھا رہا ہے تو اس کی حرام ہضم ہو گیا اور بظاہر کچھ نہ ہوا بلکہ مزید حرام کی تلاش میں ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہا ہے۔ اور کبھی بھی حرام کھانے والے سے نفرت نہ کریں، اور ہاں، کبھی متاثر بھی نہ ہوں۔ فہرست مضامین: ایک سانپ کا سچا واقعہ جس نے نسلوں کو ڈس لیا۔ سراستی کے راز: سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کے روشن زندگی کے روشن واقعات۔ بچوں کو مہذب بنانے کے لیے اپنی شخصیت مثالی بنائیں۔ انوکھا قرآنی نسخہ: رشتہ، نوکری اور کاروبار بہترین۔ ایسی تھکاوٹ جو بے بس کر دے، نجات پائیے۔ صبح خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کا ایک موقع۔ شبان رحمت: رزق کے دروازے اپنے لیے کھلوائیے۔ حضرت ضیاء النون مصری کے مستند روحانی وظائف: بگڑی شوگر کا بالکل مفت گارنٹی شدہ علاج، روحانی امراض اور ان کا علاج۔ والد حقیقی: پاگل والدہ نے دین نہ سکھایا، ہم برباد ہو گئے۔ وہ جادو پر یقین نہیں کرتے تھے مگر 18 سال سے زد میں ہے، میرا گھر برباد ہوتے ہوتے کیسے بچا۔ نوجوانوں میں چہرہ بدصورت ہو جائے تو اسم اعظم کے عامل بنے، جو چاہے پا لیں۔ دماغی کمزوریاں دور اور لاجواب طاقت: ایک چمچ کا ٹوٹکا۔ پہلوان کو زندہ لاش بنانا ہے تو پاؤں کے بل بٹھا دیں۔ آخری جادو اور طاقتور جنات کا توڑ: گھر کی بنیاد کھدواتے احتیاط نہ کی تو پچھتائیں گے۔ پیاز کا شربت پیجیے، ہمیشہ صحت مند اور طاقتور اور فٹ رہیے۔ قائرین کی آزمودہ تحریریں: پرانی بندش اور جادو ٹوٹ گیا، جنات کا پیدائشی دوست، سلسلہ وار، لاہوتی نقش اور اس کی ہدایات، برکت حرکت کرنے والے کی ملکیت، چھاتی کے کینسر سے چھٹکارا چند ماہ میں ممکن، کمرے کا رنگ بہت جلد آپ کو پاگل بنا دے گا۔ قائرین لائے انوکھے اور آزمودہ ٹوٹکے، کاروباری زوال ختم اور عروج پائے، جنات کا مسئلہ چند منٹ میں حل، آپ کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ بگڑے حالات 3 دن میں بہتر نہیں بہترین، آپ کا خواب اور روشن تعبیر، بیٹی کی ٹانگوں میں ہونے والا درد ختم، آنکھ میں شہد ڈالیں اور دنیا کو مٹھاس بھری نظر سے دیکھیے، ہچکی جو موت کے منہ میں لے جائے ختم، عمر رسیدہ شخص دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، یہ سب سے بڑی بدبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ قائرین کے سوال، قائرین کے جواب: گھریلو الجھنیں اب نہیں رہیں گی، آزما کر دیکھ لیں۔ 25 خاص تعویذات کا شفائیہ پانی، برکاتی تسبیح ضرور لیجیے۔ تسبیح خانہ میں ہونے والے سال بھر کے اعمال۔ آئیے اب کی سوشل میڈیا سے اپنے مسائل کا حل پائیے۔ یہ تمام لنکس اور نمبر سوشل میڈیا کے ہیں، اور جو بہن بھائی پوچھتے ہیں کہ وہ خط کیسے لکھیں تو خط کا یہ ایڈریس لکھا ہوا ہے۔ خط و خطابت کا پتہ: ابکری عالمی مرکز روحانیت امن، ابکری اسٹریٹ نزد کرتبہ چوک، مزنگ چنگی، لاہور۔ مذاق میں بھی کسی کی چیز نہ لو: حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صائب بن یزید سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کی کوئی چیز نہ لے بلا اجازت، نہ مذاق میں نہ حقیقتاً۔ اگر کسی نے اپنے بھائی کی لکڑی یا کوئی چیز لے لی تو اسے چاہیے کہ اسے واپس کر دے، احسان کا بدلہ دو، اگرچہ دعا سے دو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو
شخص اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تم سے پناہ مانگے اس کو پناہ دو، اور جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تم سے سوال کرے اس کو دو، اور جو شخص تم کو دعوت میں بلائے اس کو قبول کرو، اور جو شخص تمہاری طرف احسان کرے تو اس کا بدلہ دو، اگر تمہارے پاس کچھ بدلہ دینے کے لیے نہ ہو تو اس کے لیے دعا کرو یہاں تک کہ تم دیکھو کہ اس کا بدلہ تم نے دے دیا۔ صلح کروانا افضل ترین عمل۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں میں جدائی ہو گئی ہو ان میں صلح کروانا۔ جب لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا مونڈنے والی چیز ہے جو دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے، یعنی اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ رات سوتے وقت یہ درود پڑھیں اور پھر کمال دیکھیں۔ ایک نادر درود شریف یہ ہے، یہ صلاۃ البر کنویں والا درود ہے۔ مؤلف دلائل الخیرات محمد بن سلمان جزوی رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت پڑی۔ دیکھا ایک کنواں ہے مگر اس پر ڈول رسی نہیں تھی۔ آپ کی اس پریشانی کو دیکھ کر ایک لڑکی آئی اور اس نے کچھ پڑھ کر تھوک دیا جس سے پانی ابل کر کناروں تک آ گیا۔ آپ حیران ہوئے اور پوچھنے پر معلوم ہوا وہ لڑکی یہ درود شریف پڑھتی ہے جس سے اسے یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ شیخ زروق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مؤلف دلائل الخیرات کی قبر سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی ہے جو درود شریف کی برکت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس کے پڑھنے والے کا چہرہ پل صراط پر چاند کی طرح چمکے گا۔ وہ مبارک درود شریف یہ ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ یہ درود شریف مجھے تقریباً 40 سال کی کوشش کے بعد ملا اور ہم کو تقریباً 10 سال کی کوشش کے بعد ملا۔ ہماری ملاقات اس صاحب سے ہوئی، انہوں نے فرمایا، عشاء کے بعد سب کام سے فارغ ہو کر اس درود شریف کو 1100 مرتبہ پڑھ کر سو جاؤ اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ نسلوں کو خرپتی بنائیے، اولیاء کا آزمودہ نسخہ۔ قائرین السلام علیکم۔ جس دور میں اور جس صدی میں کوئی پیغام پھیلایا ہے وہ صرف اس پیغام کے تذکرے عام کرنے سے عام ہوا ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہر انسان اس پیغام سے باخبر ہوتا ہے۔ اس طرح ہماری ابکری کی خانقاہ تسبیح خانہ میں پیغام امت کا وہ ورثہ ہے جس سے امت کو بے انتہا نفع پہنچا۔ وہ پیغام اور ورثہ وظائف ہیں جو صحابہ، اہل بیت اور خاص طور پر اولیاء کی زندگی میں بھرا ہوا ہے۔ اس خانقاہ تسبیح خانہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب ادھر سے وظائف کی آواز اٹھی تو کوئی مواقف نہیں تھا، لیکن شیخ الوظائف نے دن رات لگن اور محنت رنگ لے آئی۔ قائرین، اگر صحابہ دین اپنے تک رکھتے، یعنی دین، ایمان اور دوسروں کو نہ سکھاتے تو آج ہم غیر مسلم، ہندو، نصرانی ہوتے، لیکن انہوں نے اس دین کے پیغام کو پھیلانے کے لیے جانیں دے دی۔ ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 سال پہلے جب سہولیت کم ہوتی تھی تب ہزاروں میل سفر کیا اور اپنی آخری آرام گاہیں اور قبرستان چولستان کے صحرا میں بنا ڈالیں۔ صحابہ اہل بیت سلام اللہ رضوان علیہ افریقہ، یورپ اور ایشیا میں پھیل گئے اور وہیں جانیں دے دیں۔ میں اس کو مشکلات، مسائل، پریشانیوں کا حل، جادو جنات سے چھٹکارا اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتا ہوں تاکہ جو امت پریشان حال ہے ان کو بھی کوئی پوچھنے والا ہو۔ چلو کچھ نہیں کر پاؤں گا لیکن کبوتر کی چونچ میں پانی کے قطرے جتنا تو فائدہ ہوگا۔ آپ بھی تسبیح خانہ کے مشن کو اپنا مشن بنائیں اور عزم کریں کہ جو وظائف اعمال تسبیح خانہ سے سیکھے وہ آگے پھیلائیں گے۔ جو امت کا فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا فکر کرتا ہے، اور جو انسان اللہ کی فکر میں آ جاتا ہے تو اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ اس کی لڑیوں میں دولت، عزت، شہرت، ایمان اور اعمال جیسی نعمتیں آتی ہیں۔ یہ نعمتیں اس کو ملتی ہیں جو امت کا فکر کرتا ہے۔ اولیاء نے امت کا فکر کیا جس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی بن علی عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بہاؤ الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے موجود ہیں۔ آج ان کی نسلیں کھربوپتی ہیں۔ اللہ ان کی نسلوں کو بیٹھے بٹھائے بنا کام کاج کے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پال رہا ہے۔ لہٰذا تسبیح خانے کے غم کو اپنا غم بنائیں، تسبیح خانہ کے درد کو اپنا درد بنائیں، پھر تو امت آپ جیسے مخلصین سے فائدہ ہوگا، ورنہ امت سسکتی اپنے مسائل مشکلات میں ہی مر جائے گی۔ میں شیخ الوظائف دامت برکاتہم عالیہ کو دیکھتا ہوں، ان کے ذہن میں ہر وقت تسبیح خانہ کا پیغام سوار رہتا ہے کہ آنے والے مجمع کے مسائل مشکلات کا حل کیسے کیا جائے۔ قائرین، آپ بھی تیار ہوں اور میں بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔
رستم زماں گامہ پہلوان غلام محمد کے 6 بیٹے کیسے مرے؟ بغداد کی بابرکت سرزمین پر شیخ الوظائف نے 60 کے راز کھول دیے۔ کالا جادو، بندش، سفلی عمل جب اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو وہ 60 کہلاتا ہے، اور یہ بعض اوقات نسل در نسل بندش کی شکل میں چلتا ہے، اور زندگی کا ہر نظام تنگ، مشکلات، مسائل، ناکامیاں، پریشانیاں مقدر بن جاتی ہیں۔ آئیے خود اور اپنی نسلوں کو 60 سے بچانے کے لیے شیخ الوظائف سے یہ راز جانیے، سمجھیے، ان پر عمل کیجیے اور پرسکون زندگی گزاریے۔ اولاد کے لیے قبر سے نکالے مردہ بچے پر بیٹھ کر نہانا پڑا۔ گزشتہ شمارے میں میں نے اس بندے کی بات بتا رہا تھا جو بچے اغوا کر کے آگے 60 کے لیے بیچتا تھا۔ ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، راجہ مہاراجاؤں کا جب دور تھا تو شیر کے شکار کے لیے بھی بچے کام آتے تھے۔ میں تاریخ کا ورق پلٹ رہا ہوں، 10-12 سال کے بچوں کو بوری میں بند کر دیا جاتا تھا، راجہ مہاراجا انہیں درخت کے اوپر باندھتے تھے، بچہ خوف سے چلاتا تھا، جنگل میں اس کی چیخوں کی آواز گونجتی تھی اور شیر سینکتا ہوا آ جاتا تھا اور آ کر بوری کو جھنجھوڑتا تھا، پنجہ مارتا تھا، اس انسانی جان کو کھاؤں، اور بچہ مزید چیختا تھا، بچہ شیر کے پنجوں سے زخمی ہو کر مر جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ اس شیر کے ساتھ شکار کھیلتا تھا اور خوش ہوتا تھا، پھر شکار کر کے شیر کے اوپر پاؤں رکھ کر فخر کرتا تھا۔ تو مجھے وہ بندہ کہنے لگا، میں بہت عرصہ اغوا کر کے بچوں کو سپلائی کر رہا تھا، صرف 2 چیزوں کے لیے، ایک اونٹ کی ریس اور دوسرا کالے جادو یعنی 60 کے لیے۔ قائرین، جب آپ قرآن و حدیث، ایمان، اعمال کی سچی راہیں لوگوں کو نہیں دیں گے، اللہ کے حبیب، صحابہ، اہل بیت، اولیاء صالحہ نے جو عمل بتائے وہ پریشان حال لوگوں کو نہیں بتائیں گے، تو پھر یہ 60 اور کالے جادو کی راہیں کھلیں گی۔ تسبیح خانہ پیاسی مخلوق کو مسنون اعمال، اذکار اور وظائف دے رہا ہے، مخلوق کے مسائل، مشکلات، پریشانیوں کا حل دے کر ان کی پیاس ختم کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں نہیں دیں گے تو اگلا راستہ یہی ہے، پھر جو چیزیں وہ چاہے، بندر کی کھوپڑی ہے، کتے کی کھوپڑی ہے، یا پھر وہ انسانی کھوپڑی ہے، یا انسانی لاشیں اور بچے ہیں۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ اولاد کے لیے جو بچہ چھوٹی عمر میں مرا ہو، اس کی میت کو نکال کر اس کے اوپر نہاؤ، نہانے سے تیرا بیٹا ہوگا۔ گورگن کے ذمہ لگایا کہ جو چھوٹا بچہ مرے اس کے بارے میں بتائے، اور گورگن کو منہ مانگے پیسے دیے۔ گورگن نے مجھے اطلاع کی، رات کو گئی، اس نے قبر کو کھودا، بچے کو نکالا، اور بچے کو نکال کر لے کے پھر میں بچے پر بیٹھی، اور میں نے بچے پر بیٹھ کر غسل کیا، اور پھر میت کو چھوڑ کے آ گئی۔ پھر گورگن جانے اس کا کام جانے، اس نے پھر بچے کو اٹھا کے دبا دیا۔ جب لوگوں ایمان، اعمال کی زندگی، قرآن و حدیث، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب یہ چیزیں نہیں دیں گے، پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ اس کالی گندی سفلی زندگی میں آئیں گے، جو زندگی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ زندگی ہے۔ گامہ پہلوان غلام محمد کے 6 بیٹے کیسے مرے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا جس کی تاریخ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ وہ واقعہ ہے کہ برصغیر کے ایک مشہور پہلوان غلام محمد، جو گامہ پہلوان کے نام سے مشہور ہے، انہیں رستم زماں بھی کہا جاتا ہے۔ غلام محمد گامہ پہلوان کی 4 بیٹیاں تھیں اور 6 بیٹے پیدا ہوئے اور 6 ہی فوت ہو گئے۔ ایک بیٹے نے غلام محمد گامہ پہلوان کی کمر توڑ دی۔ اسے امام بخش بھائی اور تمام جاننے والے بڑی تسلیاں دیتے تھے۔ اس کا بیٹا جس نے اس کی کمر توڑی وہ 14 سال کا تھا، اس کا نام جلال تھا، اور یہ اس کا چھٹا بیٹا تھا جو فوت ہوا۔ مہاراجہ پٹیالہ نے ریاست پٹیالہ میں اسے ایک بہت چھوٹا سا محل دیا ہوا تھا۔ گامہ غلام محمد پہلوان وہاں رہتا تھا، عزت و وقار تھا کیونکہ مہاراجہ خود ایک عظیم انسان تھا۔ وہاں انت نادا کا ایک جوگی آتا تھا، بادشاہ اس کی بڑی قدر کرتا تھا، اور وہ جوگی غلام محمد گامہ پہلوان کا بہت دیوانہ، شیدائی اور اس سے محبت کرتا تھا۔ جوگی غلام محمد گامہ پہلوان کے گھر رہتا تھا اور غلام محمد گامہ پہلوان بھی اس کی عزت کرتا تھا۔ غلام محمد گامہ پہلوان کا بیٹا جلال چھوٹا سا تھا، جوگی بوڑھا اس سے محبت کرتا تھا۔ ایک بار جوگی سال کے بعد آیا، اس مرتبہ وہ اپنے ساتھ 2 عدد شیر بھی لایا، اور آتے ہی کہا کہ میں نے غلام محمد گامہ پہلوان کے پاس رہنا ہے، بادشاہ کے محل میں نہیں رہنا۔ لوگ حیران، جب بھی آتا ہے غلام محمد گامہ پہلوان کا مہمان بنتا ہے۔ غلام محمد گامہ پہلوان نے اس کو 2 چارپائیاں دی، بستر بچھایا اور شیر وہاں بیٹھے۔ غلام محمد گامہ پہلوان کی بیوی نے جلال کو نہ بھیجا کہ کہیں شیروں سے نہ ڈر جائے۔ غلام محمد گامہ پہلوان آیا تو جوگی نے شیروں سے کہا کہ یہ رستم زماں ہے، اس کے پاؤں چاٹو۔ وہ شیر غلام محمد گامہ پہلوان کے پاؤں چاٹتے تھے۔ غلام محمد گامہ پہلوان کہنے لگا، ان کی زبانیں ریگ مال
کی طرح ہیں، انہوں نے میرے تلوے چھیل دیے ہیں۔ غلام محمد گامہ پہلوان جب بھی چارپائی سے نیچے پاؤں اتارتا شیر چاٹنا شروع ہو جاتے۔ کچھ دن رہ کر جوگی شیروں کے ہمراہ غلام محمد گامہ پہلوان کے گھر سے چلا گیا۔ ہمیشہ سے جوگی 1 سال کے بعد آتا تھا، مگر اس مرتبہ اچانک کچھ ماہ کے بعد آیا تو غلام محمد گامہ پہلوان گھر پر نہیں تھا۔ اسے گھر میں جلال ملا۔ جوگی نے جلال کو 10 روپے دیے۔ سلسلہ جاری ہے۔ انوکھے وظائف اور راز و ولایت پانے کے لیے خطبات عبقری کا مطالعہ کریں۔ یہ سب جمعرات کی محفل کی وجہ سے ملا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے۔ تسبیح خانہ میں ہونے والی ہر جمعرات کی محفل میں شرکت کرنا میں نے اپنا معمول بنا لیا ہے۔ کوشش کرتا ہوں اگر نہ ہوتا کہ میں محفل میں بکھرنے والے موتیوں سے محروم نہ ہو جاؤں۔ جمعرات کی محفل میں آپ کا دیا گیا ایک ایک موتی اپنی مثال آپ ہے۔ میں کاروباری پریشانیوں سے دوچار تھا، لیکن محفل میں شرکت کرنے کے بعد پہلے تو ذہنی ٹینشن جو تھی وہ ختم ہوئی، پھر میرے کاروبار میں برکت ہونا شروع ہو گئی۔ ماشاءاللہ سے کاروبار بہترین چل رہا ہے۔ مجھے ہر جمعرات میں کی آنے والی محفل کا انتظار رہتا ہے کہ کب جمعرات آئے اور میں روحانیت سے بھرپور سمندر میں گوتے لگاؤں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کی روشن زندگی کے روشن واقعات۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی منصب خلافت سنبھالا تو آپ کو معلوم ہوا کہ لوگوں کے اذہان میں آپ کی طبیعت کی سختی گردش کر رہی ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور اس میں ارشاد فرمایا، سب لوگ غور سے سنو، میری سختی صرف اور صرف ظالموں اور فسادوں کے لیے ہے۔ امن پسند متبعین شریعت اور اصحاب فضل کے لیے میں اتنا نرم ہوں کہ وہ خود آپس میں بھی اتنے نرم نہ ہوں گے۔ میں جس ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ لوں اسے ہرگز نہیں چھوڑتا۔ میں ظالم کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ اپنے ظلم سے توبہ نہ کر لے۔ اے لوگو، تمہارے فائدے کے لیے چند امور مجھ پر لازم ہے جنہیں مجھ سے حاصل کرنا تمہارا حق ہے۔ مجھ پر لازم ہے کہ میں خراج میں سے کچھ نہ چھپاؤں اور اسے صحیح مقامات پر خرچ کروں۔ میں تمہارے وظائف بغیر کمی بیشی ادا کرتا رہوں، تمہارے نقصان دہ معاملات میں نہ الجھاؤں۔ اگر تم جنگوں میں جانا پسند کرو تو تمہارے اہل و عیال کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آؤں کہ انہیں اس بات کا ذرہ بر احساس نہ ہو کہ تم ان کے پاس نہیں ہو۔ اس بیان کے بعد لوگوں کو اطمینان ہو گیا اور اس خطبے میں موجود صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ویسے ہی کیا، اور وصال تک آپ نے نہ تو حقوق اللہ تلف کیے اور نہ ہی حقوق العباد۔ حضرت سیدنا سعد بن مسیب اور سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے کمائے حقہ پورا کر کے دکھائے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقوق العباد سے متعلق مختلف امور کو نہایت تفصیل سے بیان فرمایا۔ ہم ان کو مختلف عنوان کے تحت مفہوماً ذکر کرتے ہیں تاکہ حقوق العباد کے معاملے میں آپ کی کوشش واضح ہو جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم کی مثالی رویہ، منصب خلافت پر فائز یا سختی نہ فرمائی، بلکہ جہاں نرمی کی حاجت تھی وہاں نرمی کی اور جہاں سختی کی ضرورت تھی وہاں سختی فرمائی۔ یقیناً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل حقوق العباد کے معاملے میں مشعل راہ رہا ہے۔ فوج کے اہل و عیال سے سلوک، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ پر گئے ہوئے مسلمانوں کے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتے اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہونے دیتے کہ ان کے گھر کا سربراہ جنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ آپ نے ان سے ایسا محبت بھرا سلوک کیا کہ گویا آپ نے ان کے ابو العیال یعنی خاندان کی سربراہ ہیں گھر پر جا کر خیر گھیری۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ سفر پر گئے ہوئے مسلمانوں کے گھر پر جا کر پوچھتے کہ تمہیں کسی نے تکلیف تو نہیں دی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ فرض منصبی سمجھتے تھے کہ فوج کے ارکان جو جنگ پر گئے ہیں اور دیگر رعایا کے سفر پر جانے کے بعد ان کے گھر والوں کو ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی سے بچائیں۔ لوگوں کے لیے خریداری، سیدنا فاروق اعظم کی یہ بھی عادت مبارکہ تھی کہ جنگ پر گئے ہوئے افواج کے اہل و عیال کو اگر کسی چیز کی حاجت ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے استفسار فرماتے، میں تمہیں بازار سے کچھ خرید کر لا دوں، کیونکہ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ تم خرید و فروخت میں دھوکہ دیا جائے۔ لونڈیوں اور غلاموں کا ہجوم لگ گیا۔ مجاہدین کے اہل و عیال اپنی ضروریات کے لیے اپنے غلام یا لونڈیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیج دیتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار
بازار میں آتے تو لونڈیوں اور غلاموں کی ایک فوج آپ کے پیچھے ہوتی تھی۔ آپ سامان خرید کر ان غلاموں اور لونڈیوں کے حوالے کرتے تھے، خود گھر پر سودا سلف پہنچاتے۔ اگر کسی کے اہل و عیال کے پاس کوئی خادم یا لونڈی وغیرہ نہ ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سودا سلف بازار سے لا کر ان کے گھر پہنچاتے، مکتوب خود پڑھ کر سناتے۔ پھر اگر کسی کے گھر میں کوئی شوہر راہ خدا میں ہے اور تم شہر رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو، تمہارے ہاں کوئی خط پڑھنے والا ہے تو بہتر نہیں تو دروازے کے قریب آ جاؤ، میں باہر سے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ جوابی مکتوب خود لکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحات اور قلم دوات لے کر گھر گھر تشریف لے جاتے، کسی نے خط لکھ کر رکھا ہوتا تو وہ حاصل کر لیتے۔ اگر کسی فوج کے گھر میں کوئی ایسا فرد نہ ہوتا جو جوابی مکتوب لکھ سکتا تو فرماتے دروازے کے پاس آ جاؤ اور اندر ہی سے املا کرو، میں لکھ دیتا ہوں۔ ستو اور کھجور کی دعوت عام فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ پر 2 بوریاں ہوتی تھیں، ایک میں ستو اور دوسرے میں کھجوریں۔ سواری پر آپ کے آگے پانی کا ایک مشکیزہ اور پیچھے ایک بڑا پیالہ دھرا ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اترتے پیالے میں ستو ڈال کر اس میں پانی ملا لیتے اور چٹائی بچھا کر اس پر تشریف فرما ہو جاتے۔ جو شخص کوئی معاملہ سلجھانے کے لیے آپ کے پاس آتا یا پانی کی طلب یا کوئی اور حاجت لے کر آتا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ستو اور کھجور کی دعوت دیتے۔ دوران سفر رخصتی کا اعلان فرماتے۔ یوں ہی اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تشریف لے جاتے تو جگہ جگہ پڑاؤ کرنے کے بعد فرماتے کوچ کرو۔ کہنے والا کہتا یہ دیکھو امیر المومنین نے کوچ کا حکم دے دیا ہے، اٹھو تیاری کرو اور نکل کھڑے ہو۔ آپ دوبارہ ندا کرتے تو لوگ کہتے وہ دیکھو امیر المومنین نے دوبارہ صدا لگا رہے ہیں۔ جب لوگ تیار ہو جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پر بیٹھ جاتے اور روانہ ہو جاتے۔ بھوکے بچوں والی خاتون کی داد رسی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ ایک رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ فرما رہے تھے۔ ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھی جو رات کے وقت اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے ہنڈیا میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھائے بیٹھی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی داد رسی فرمائی، اپنے کاندھوں پر کھانے کا سامان لے کر آئے، خود اپنے ہاتھوں سے پکا کر اس خاتون کے بچوں کو کھلایا جب تک وہ بچے سو نہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رہے۔ بعد ازاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے آئے۔ بچوں کو مہذب بنانے کے لیے اپنی شخصیت مثالی بنائیں۔ جو عوامل بچوں کو غیر مہذب اور ناشائستہ بناتے ہیں، ان میں والدین کا غیر مہذبانہ طرز عمل سر فہرست ہے۔ اکثر اوقات ہم بچوں کو وہ قاعدہ یا اصول سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس پر ہم خود عمل نہیں کر رہے ہوتے، خود جھگڑا کرتے ہیں اور بچوں کو امن سے رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ تہذیب اور اخلاقیات کسی لیکچر کی مدد سے نہیں سکھائی جا سکتی، والدین کے رویے اور رد عمل سے بچے یہ چیزیں خود بخود سیکھتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کرنے اور انہیں مہذب بنانے کے سلسلے میں مندرجہ ذیل اصولوں پر کاربند ہو کر والدین بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین بچوں میں ناکامیوں اور محرومیوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کریں، اس صورتحال میں کندھا پیشانی سے قبول کریں جو بچہ نہیں کر سکا۔ معروف ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ کئی والدین بچے کی خرابی اور ناکامی یعنی ہر بات کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ مثلاً اگر بچہ اچھا گریڈ حاصل نہ کر سکے تو اسے اسکول کے ناقص پالیسی یا استاد کی جانبداری قرار دینا یا خود بچے کو کنزان قرار دینا۔ مناسب رویہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے صورتحال کو بہتر بنانے کا کوئی راستہ تلاش کریں۔ اگر کامیابی نہ ہو تو کم از کم بچے میں وقار کے ساتھ صورتحال کو برداشت کرنے اور حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ جبکہ عام طور پر والدین ایک مایوس اور نا امید بچے کو بھرپور اخلاقی مواد فراہم نہیں کرتے، اسے لعن طعن کر کے مزید ذہنی دباؤ کا شکار بنا دیتے ہیں۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ صبر اور برداشت پر مبنی رویوں کی مدد سے ہم اپنے بچوں کی مثبت تربیت کر سکتے ہیں اور ان کی زندگی خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ ایسے مواقع پر بچوں کو سمجھایا جائے کہ یہ کوئی ایسا اہم معاملہ نہ تھا اور نہ ہی زندگی کا آخری موقع تھا۔ بعض اوقات سوشل میڈیا بھی باہر کی منفی سرگرمیوں اور غلط رجحانات سے متعارف کروانے کا سبب بنتا ہے، لہٰذا والدین کا اولین فرض ہے کہ وہ اس بات پر خصوصی نظر رکھیں کہ بچے اپنے ہم جماعت دوستوں یا سوشل میڈیا سے کوئی مضر اثرات تو قبول نہیں کر رہا، لیکن یہ عمل نہایت غیر محسوس ہونا چاہیے۔
بچے کو احساس نہ ہو کہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، کیونکہ اس طرح وہ عدم اعتماد کا شکار ہو سکتا ہے۔ والدین اپنی ضروریات کے حصول میں اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ بچوں کے حقوق نظر انداز ہو رہے ہیں۔ بچوں کی بیرونی ماحول پر نظر رکھنا جو ان کا اولین فریضہ ہے، اس سے بڑی حد تک غافل ہو چکے ہیں۔ مختلف معاملات میں اپنے تجربات کی روشنی میں بچوں کو شریک رکھیں۔ ان سے یہ مت کہیں کہ وہ شریک ایماندار اور مہذب بنے، بلکہ ایسے واقعات، تجربات اور یادوں میں شریک کیجیے جب آپ نے اپنے اقدار یا روایات کی پاسداری کی، ایمانداری، راست بازی، شرافت یا ایثار کا مظاہرہ کیا۔ بچہ بالغ ہونے تک ان یادداشتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتا رہے گا۔ گویا اس طرح لیکچر دیے بغیر غیر رسمی انداز سے ہم اپنے بچے کو اپنے اقدار، اخلاقیات سے روشناس کرا سکتے ہیں۔ یہ بہتر ہے کہ بچہ درست رہنمائی کے لیے محض کتابی علم پر انحصار کرے۔ اکثر والدین بچوں کو مہذب بنانے کے لیے سخت سزائیں دینے کے قائل ہوتے ہیں، جبکہ تحقیق اور تجربات نے یہ بات ثابت کی ہے کہ سختی بچوں کو ضدی، خودسر اور ڈھیٹ بناتی ہے۔ سزا کا تصور انہیں کبھی خوش خلق اور نرم مزاج نہیں بنا سکتا۔ بچے اگر مہذب نہیں بن رہے تو ہم سختیاں کر کے، پابندیاں عائد کر کے انہیں مہذب اور خلیق نہیں بنا سکتے۔ سے ہی ممکن ہے۔ سیکھنے کو بچہ کھیل کے دوران بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، مثلاً جیت و انصاف سے اور ہار و وقار سے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ والدین کا بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اور روزانہ 1 آدھ گھنٹے ان کے ساتھ گزارنا نہایت جادوئی اثرات کے حامل ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس دوران اپنے موبائل، ٹی وی کا سوئچ بند کر دیں۔ بچے سے اس کی روزمرہ کی مصروفیات اور معاملات کے متعلق گفتگو کیجیے۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ بچے اپنے والدین کے ہمراہ کھانے کی ٹیبل پر تعاون، پابندی کے وقت پر اعتماد، گفتگو اور نفاست سیکھتے ہیں۔ بچے اس ماحول میں بے تکلفی سے اپنے معاملات اور مسائل والدین تک پہنچا سکتے ہیں اور خود بھی گھر کے معاملات سے روشناس ہوتے ہیں۔ اس طرح بچے اور والدین کے درمیان بہترین ابلاغ اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور خاندان کے افراد میں موجود محبت، اپنائیت اور قربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وعدہ خلافی بچے کے دل میں سب سے زیادہ ٹھیس پہنچاتی ہے۔ آئس کریم کھلانے یا چھٹی کے دن سیر کرانے جیسے سرسری وعدے والدین کے لیے بڑے غیر اہم ہے۔ مستقبل میں وہ خود بھی بدعہدی اور وعدہ خلافیوں کے مرتکب ہوتے ہیں اور اس ضمن میں کسی کی ندامت محسوس نہیں کرتے۔ الغرض بچوں کو تہذیب یافتہ، با اخلاق اور بااصول بنانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ والدین خود تہذیب یافتہ اور بااصول بنیں۔ یہ عمل کام آئے۔ محترم تقیم صاحب، السلام علیکم۔ میں درود پاک ایک تصور کے ساتھ فجر کے وقت پڑھتا ہوں۔ تصور یہ کہ رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے کھڑا درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسکرا کر شفقت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر تصور خود بخود بننا شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایسا لگا کہ مجھے کوئی ہستی بازو سے پکڑ کر کسی بڑی ہستی کے پاس لے جا رہی ہو۔ میں جب وہاں جاتا ہوں تو وہ ہستی بھی درود پاک ہی پڑھ رہی ہوتی ہے اور میری زبان پر بھی مسلسل درود پاک جاری ہوتا ہے۔ پھر میرا تصور ٹوٹ جاتا ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب، یہ بہت طاقتور عمل ہے۔ اس عمل سے جو کام چاہیں کروا لیں، بس سخت تصور رکھیں اور درود پاک پڑھیں، آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ مزید اس عمل سے انوکھی خوشبو اور لذت ملتی ہے۔ ہر مشکل میں یہ عمل کام آئے۔ اول آخر درود پاک 13 بار سورۃ قریش تسمیہ کے ساتھ جس تصور کے ساتھ پڑھیں وہ کام ہو جائے گا۔ اس بار فروری میں والدہ ہسپتال داخل تھی۔ اسی دوران بارش ہو گئی۔ میری موٹر سائیکل کا پچھلا مڈگارڈ ٹوٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کیچڑ میری کمر پر لگتا تھا۔ میں نے سوچا مذکور عمل بارش روکنے کے لیے پڑھا جائے، تو میں نے بارش روکنے کی نیت سے سورۃ قریش پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ دیر میں بارش بند ہو گئی اور مجھے ہسپتال آنے جانے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔